بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 اور 162 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک وہ کفار کہ جو کفر کی حالت میں مر جائیں ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ کفار اس میں یعنی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ تو ان سے عذاب کو حل کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی مہلت اور ڈھیل دی جائے گی۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو چیزوں کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور آج کی اس نشست میں ان دونوں چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نمبر ایک چیز تو اللہ پاک کی ذات نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کفر کی حالت میں مر جائیں ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور ملائکہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ گویا کہ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں لعنت کا مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ کس کس پر اللہ کی، ملائکہ کی اور اسی طور پر تمام انسانوں کی لعنت برستی ہے۔ اور اسی ضمن کے اندر فقہائے کرام نے جو لعنت سے متعلقہ مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے کفر پر مرنے کا کسی انسان کو حتمی اور قطعی یقین ہو کہ یہ شخص حالت کفر پہ مرا ہے تو اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے، لیکن ایسا شخص کہ جس کے بارے میں آپ کو کنفرم نہیں یا آپ کے معلومات نہیں ہیں کہ یہ شخص حالت کفر میں مرا یا پھر حالت ایمان میں مرا، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ لعنت نہیں بھیج سکتے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں لعنت کا مسئلہ عوام کے اندر ایک جذباتی مسئلہ ہے، حالانکہ لعنت کا مسئلہ جذباتی مسئلہ نہیں بلکہ یہ علمی، قرآنی اور نبوی مسئلہ ہے۔ ہم نے اس موقع پر آ کر اپنے جذبات کو نہیں دیکھنا کہ ہمارے جذبات کیا کہتے ہیں، بلکہ ہم نے قرآن و سنت کو دیکھنا ہے کہ لعنت کے مسئلے سے متعلق قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں، شریعت ہمیں رہنمائی کیا فراہم کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک اصول اور ضابطہ اسی قرآنی آیت کے تناظر میں پیش کر دیا کہ اس شخص کے اوپر آپ لعنت بھیج سکتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں آپ کو کنفرم ہے کہ وہ شخص حالت کفر پہ مرا ہے، جیسا کہ ابو جہل ہے، جیسا کہ فرعون ہے، ان کے بارے میں بالکل کنفرم ہے کہ یہ حالت کفر پہ مرے ہیں، ان پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ لیکن کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا فسق و فجور یا اسی طرح جو ہے ان کے جو زندگی کی گراوٹ ہے اور خداوند قدوس کی نافرمانی ہے یا ان کا قتل و قتال ہے، ظلم کرنا ہے، یہ سب کے سامنے عیاں ہے، لیکن ان کا حالت کفر پہ مرنا اس کے بارے میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، لیکن ہم عوام جو ہیں ان پر بھی لعنت کو بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہاں پر ہم جذبات سے کام لیتے ہیں، جذبات سے کام نہیں لینا بلکہ قرآنی اور اسی طور پر نبوی دلائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے جذبات کو پست رکھنا ہے اور شریعت کو ہم نے اپنے جذبات سے بالا رکھنا ہے۔ تو اس سے متعلقہ ایک ہماری تاریخ کے اندر شخصیت ہیں جس کو یزید کہا جاتا ہے۔ یزید سے متعلق عوام بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے اوپر لعنت بھیجنے کو جائز سمجھتی ہے، لیکن اس حوالے سے یاد رکھیے گا، اگر تو آپ کو یزید کے بارے میں کنفرم ہے، کیٹاگوریکل بات متعین ہو چکی ہے کہ وہ حالت کفر پہ مرا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر لعنت بھیجیں۔ اگر آپ کو کنفرم نہیں تو پھر آپ اس کے اوپر لعنت نہیں بھیج سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے کسی شخص نے سوال کیا، جس کا ذکر فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 میں موجود ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ یزید بن معاویہ پر ہر روز 100 بار لعنت بھیجنا کیا کار ثواب عمل ہے؟ اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ایک انسان کیا اتنا ہی فارغ ہے کہ وہ کسی کے اوپر لعنت بھیجتا رہے؟ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ہر روز یزید کے اوپر 100 مرتبہ لعنت بھیجنا کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے؟ تو اس کے اوپر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، ہرگز نہیں۔ یزید کے بارے میں یہ عقیدہ کافی ہے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ غلط تھا، لیکن اس پر لعنت بھیجنا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔
تو یہاں پر آپ کے سامنے میں نے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ بھی پیش کر دیا کہ یزید کے اوپر لعنت بھیجنا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کا حالت کفر پر مرنا یقینی نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے جو شخص حالت کفر پہ مرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو یزید کا چونکہ حالت کفر پہ مرنا واضح نہیں ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کے اوپر لعنت نہیں بھیج سکتے۔ یہاں پر ہم اپنے جذبات کو پست رکھیں گے اور قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ہم اس کو اپنے جذبات سے بالا رکھیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے مختلف قسم کے لوگ جو ہیں آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے، چپکلش ہوتی ہے، بالخصوص عورتیں ہیں تو یہ بھی آپس میں لعنت ایک دوسرے کے اوپر بھیجتی رہتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ایسے لفظ استعمال کرنا یہ سراسر گناہ ہے، اللہ کی پکڑ کا سبب بنے گا۔ ہم بسا اوقات کسی کو لعنتی کہہ دیتے ہیں، اور اسی طرح لعنت سے ملے جلے الفاظ راندہ درگاہ کہہ دیتے ہیں، مردود کہہ دیتے ہیں، یہ تمام تر الفاظ لعنت سے متعلقہ ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی غیر کافر کو کہ جس کا کفر کے اوپر مرنا ثابت نہیں تھا اس کے لیے لعنت کے لفظ استعمال کیے، گویا اس نے قرآن کریم کے حکم کی اور شریعت اسلامیہ کی مخالفت کی، قیامت کے دن وہ اس شخص کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا اور اس شخص کا حق اسے جو ہے دینا پڑے گا۔ تو اس لیے لعنت کے بارے میں اور آپ جو ہیں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، احتیاط کے ساتھ جو ہے ان لفظوں کو اپنے منہ سے نکالا کریں۔ تو اس لیے ہم نے لعنت سے متعلقہ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا ہے، اس سے متعلق ہم نے جذبات کی رو میں نہیں بہہ جانا، بلکہ اپنے سامنے قرآن پاک اور شریعت محمدیہ کا بند باندھ کے رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی لعنت سے متعلق جو ہے ہمیں جذبات کی بجائے قرآن و سنت کی تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں خالدین فیہا، کہ جو کفار ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ تو جہنم کے اندر ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی مہلت اور ڈھیل دی جائے گی۔ عزیزان محترم، کفار کا معاملہ بڑا ہی سخت ہے۔ اگر کوئی شخص حالت کفر پہ مر جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر بنے گی، عذاب اس کا مقدر بنے گا، نہ تو اس سے عذاب کو کم کیا جائے گا اور نہ ہی عذاب کے معاملے میں اس کے اوپر کوئی ڈھیل اور کوئی مہلت دی جائے گی۔ اس لیے جتنے بھی مسلمان جو ہے اس موقع پر ہماری گفتگو سن رہے ہیں وہ اس موقع پر اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تو نے ہمیں ایمان کی دولت، اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت وہ ہدایت کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے، دین کی دولت ہے۔ جس شخص کو یہ مل گئی، بھلے وہ غریب ہو، بھلے وہ مظلوم ہو، بھلے بیچارہ مجبور بے کس لاچار کیوں نہ ہو، واللہ العظیم واللہ العظیم اس کو کائنات کی تمام دولتیں مل گئیں۔ اور اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت نہیں اور اس کے پاس جو ہے دنیا کی سلطنت، دنیا کی بادشاہت، جاہ و جلال، اور اسی طور پر جو ہے اس کے پاس تمام تر دنیا موجود ہو، خدا کی عزت کی قسم اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ بیچارہ مجبور ہے، بے کس ہے، لاچار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل ایمان اور اہل اسلام اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو ایمان کی، ہدایت کی، اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک کی ذات سے استقامت کی بھی دعا کیا کریں اور یہ کہا کریں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، ہمیں موت نصیب فرما تو ایمان پر موت نصیب فرما۔ جس کو ایمان پر موت مل گئی یقین جانے آخرت کی لامحدود کامیابیاں، کامرانیاں، عیش و آرام، آرائش اور زیبائش، پروردگار کی خوشنودی اور رضا سب کچھ انسان کو مل جائے گا۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے بس ہمیں ایمان کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور جو ہے ہم تو اللہ پاک کی ذات سے اپنے ایمان پر اتنا خوش ہیں، اللہ پاک کی ذات سے اس موقع پر دعا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ اے پروردگار جب ہمارا آخری وقت آئے اور وہ وقت توبہ کی قبولیت کا وقت ہو، جب ہماری سانسیں اکھڑ رہی ہوں، ہماری روح قفس سے انصری کی طرف پرواز کر رہی ہو، ہماری روح ہمارے بدن سے جدا ہو رہی ہو، اس وقت ہمارے انگ انگ سے، ہمارے روئیں روئیں سے، ہماری بوٹی بوٹی سے، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے سے صدا آئے اشہد اللہ الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی، اسلام کی، ہدایت کی زندگی اور موت نصیب فرمائے۔